اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ وہ انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس انگوٹھی کے اوپر قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ کندہ ہوتی ہے یا حروف مقطعات کندہ ہوتے ہیں، تو وہ انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا کیسا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو بڑی عجیب رسم ہمارے معاشرے میں چل پڑی، نوجوان وہ انگوٹھیاں پہننے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بعضوں نے دو دو تین تین چار چار، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ بھئی مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں خاتون ہے، خاتون سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے، چاندی کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتی، کیونکہ انگوٹھی کی ممانعت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ انگوٹھی کے علاوہ جو باقی زیور ہے وہ کسی اور دھات کا پہننا چاہے تو پہن سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کہ اس انگوٹھی کے اوپر قرآن کریم کی آیت مبارکہ کندہ ہے یا پھر حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، بھئی ایسی انگوٹھی کو بیت الخلاء میں پہن کر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس انگوٹھی کو اتارے، کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ لے، کیونکہ آپ تعویذ پہنتے ہیں نا، تعویذ، تو بسا اوقات تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ تعویذ وہ چمڑے کے اندر منڈا ہوا ہوتا ہے، وہ چمڑے کے اندر وہ آیت مبارکہ محفوظ ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے تعویذ کا پہن کر بیت الخلاء میں جانا درست ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر آیت مبارکہ واضح ہے، اس کو بیت الخلاء میں لے جانا یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے، یہ انتہائی بے حرمتی کی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بعض مرتبہ اساتذہ کرام سیاہ بورڈ کے اوپر چاک کے ساتھ لکھتے ہیں اور کچھ آیت مبارکہ بھی لکھی جاتی ہیں، پھر جب ان آیات مبارکہ کو مٹایا جاتا ہے وہ چاک کے ذرات زمین پر گرتے ہیں، جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، تو کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں؟ تو بھائی مسئلہ غور سے سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی اگر آیت مبارکہ آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر لکھی ہے، چاک کے ساتھ لکھی ہے، پھر جب آپ اس کو مٹا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تعظیماً قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو مٹانے کے لیے الگ سے کپڑا رکھیں اور اس کو تھوڑا سا گیلا رکھیں۔ جب وہ تھوڑا سا گیلا ہوگا آپ صاف کریں گے تو چاک کے ذرات اس کپڑے کے ساتھ لگ جائیں گے، یہ قرآن کریم کی تعظیم ہے۔ اگر اساتذہ کرام قرآن کریم کا ادب کریں گے، قرآن کریم کی تعظیم کریں گے، تو پھر بچوں میں بھی یہ چیز آئے گی، بچے بھی قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں گے، کیونکہ بچے اساتذہ سے ہی سیکھتے ہیں۔ جب اپنے استاد کو دیکھیں گے کہ استاد محترم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے لیے الگ کپڑا رکھا ہوا ہے، تو بھئی ان کے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت آئے گی، اور یہ سارے کا سارا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اسی استاد محترم نے جس نے بچوں کو قرآن کی تعظیم سکھائی ہے۔ ہاں اگر کسی وائٹ بورڈ کے اوپر قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی ہے تو اس کو بھی مٹانے کے لیے الگ ڈسٹر رکھا جائے، کیونکہ عمومی طور پر جو کلاسز میں ڈسٹر رکھا جاتا ہے اس کی تعظیم نہیں کی جاتی، بلکہ مٹا کے ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات تو وہ اس کو ایسا پٹخ رہے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر بار بار گرتا ہے، بسا اوقات پاؤں میں بھی روندا جاتا ہے، بسا اوقات اس کے ساتھ بچے ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں۔ تو بھئی کوشش یہ کی جائے قرآن کریم کو جو لکھا گیا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر یا وہ لکھا گیا ہے سیاہ بورڈ کے اوپر، اس کو مٹانے کے لیے کسی الگ سے ڈسٹر یا الگ سے کپڑے کا انتظام کیا جائے۔ یہی قرآن کریم کی تعظیم ہے، یہی قرآن کریم کا ادب ہے۔